لیکن جو داتا کی دہلیز پہ رد ہوا ہے، الریاض میں حکومت کی سرپرستی میں میرا نام لے کر، میرے کلپ چلا کر، میری آواز سنا کر انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی، عقیدہ توحید سیمینار کی، مگر وہاں سے ہی آواز آئی کہ تم کئی دن جواب دیتے رہے ہو، مگر یہ تو اس کی کسی دلیل کا بھی جواب نہیں بنتا۔ ہمارے وہ سیمینار بھی قرض ہیں ان بد عقیدہ لوگوں پر، لیکن آگے چونکہ عقیدے اور عمل کی روشنی، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا اور منزل تک پہنچنا، ابھی اس کے لیے بڑے سفر کی ضرورت ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ خوشخبری بھی سنا رہا ہوں کہ 1 مارچ کو تو لیاقت باغ میں پنڈی میں اکٹھے ہونا ہے، اور اگلے سال 1 اپریل کو مینار پاکستان پہ اکٹھے ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو 1 اپریل کو انشاءاللہ ہفتے کا دن ہوگا، بعد از نماز مغرب مینار پاکستان پر مرکزی عقیدہ توحید سیمینار منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ 1 اپریل کو مینار پاکستان پر مرکزی عقیدہ توحید سیمینار منعقد کیا جائے گا، جس میں ہر قسم کی بد عقیدگی کے خلاف سلف صالحین کے وہ عقائد پیش کیے جائیں گے جو ہر صدی میں مسلم امت کے ترجمان رہے۔ ان اعلانات کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ہماری اس نشست میں پاکستان سنی تحریک کے رہنما، مرکزی رہنما اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما محترم محمد شاہد غوری صاحب تشریف فرما ہوئے، انہوں نے خطاب بھی کیا۔ محمد شاداب رضا صاحب قادری بھی تشریف فرما ہوئے، اور ابھی ہمارے دیگر بہت سے مہمان انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں۔ بہت سے لوگ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کچھ، اور میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں، اور میں یہ روزہ توڑنا نہیں چاہتا، وقت پر روزہ کھولنا چاہتا ہوں، چونکہ توڑنے والے کو کچھ نہیں ملتا، روزہ کھولنے پر عید آ جاتی ہے۔ کیونکہ غازی صاحب کی تحریک کے دوران یہ سب کو پتا ہے کہ قاتلانہ حملہ کس پہ ہوا اور کس کے گماشتوں نے کیا، اور وہ کون کون قوتیں تھیں جن کو ہم نے ناکوں چنے چبوائے، وہ کون تھے ویسٹ کے ہواری تھے جنہوں نے ان کی خواہش کے لیے 13.5 گھنٹے تقریریں کی، اور وہ کون دیوانے تھے جو مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 6.5 گھنٹے اس کے رسول کی آواز بلند کر رہے تھے۔ وہ کس کی گاڑی تھی 12 کو میں جس کے ٹائر چیرے گئے تھے، وہ کس کی تقریر تھی کہ 3.5 گھنٹے اس مسجد کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ میں ان باتوں کی طرف تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے مینار پاکستان بھی کہا تھا، اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے محبت میں، مرض بڑھنے سے پہلے ہی دعا تبدیل کر لیتے۔ تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ہوتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے۔ جن مشکلوں سے چل کر یہ قافلہ پہنچا، اور پھر 1 اکتوبر کو مینار پاکستان پر حج کا سماں تھا، یہ آج والے یقیناً جو اب بھی جاگے ہیں ان کو کروڑوں سلام ہیں، مگر انہیں یہ تو سوچنا ہے کہ کن سنگ لاکھ چٹانوں سے یہ پھول نکل کے آئے ہیں، کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی
پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی۔ وہ اعلان انشاءاللہ میں اپنے مقالہ کے آخر میں کروں گا۔ اب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ مقالہ پیش کر رہا ہوں، اور یہاں سے لے کر ایوان اقبال کے دروازے سے لے کر وائٹ ہاؤس تک 295 سی کے ساتھ مختلف لوگوں کو اختلاف ہے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ ہر اختلاف والے کا جواب دوں، لیکن اگر کسی کا پھر بھی رہ جائے اور کسی کو گھمنڈ ہو تو میں نے مناظرے کے لیے سب کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور جہاں کوئی بلائے گا، چینل پہ بلائے گا، سپریم کورٹ میں بلائے گا، ہاں بات لائیو ہوگی، آمنے سامنے ہوگی، تو میں سر کے بل چل کے جاؤں گا کہ گستاخ کی سزا صرف موت ہے انشاءاللہ۔ سامنے محترم، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اب میں جس ہستی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جو اس قافلہ کے سپہ سالار ہیں، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک، 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 لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کتنے جوبن پہ ہے دیکھو آج فیضان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے جوبن پہ ہے دیکھو آج فیضان رسول، تھام کے بیٹھے ہیں سارے دل سے دامان رسول۔ عرش کی چوٹی پہ ہے پرچم شہ لولاک کا، عرش کی چوٹی پہ ہے پرچم شہ لولاک کا، یہ مقام مصطفیٰ ہے پڑھ لو قرآن رسول۔ بس وہی مومن ہے جس کو جان سے ہوں یہ، بس وہی مومن ہے جس کو جان سے ہوں یہ عزیز، بس وہی مومن ہے جس کو جان سے ہوں یہ عزیز، وہ بخاری میں ہے دیکھو واضح فرمان رسول۔ کہہ رہے ہیں جو نبی کو آج بھی اپنی مثل، کہہ رہے ہیں جو نبی کو آج بھی اپنی مثل، کر عطا ان کو خدایا پھر سے پہچانے رسول۔ مغربی آنکھوں میں ہے گستاخیوں کا موتیا، جو اعتراض کرتے ہیں شان رسالت پر، فلمیں بنا رہے ہیں معاذ اللہ۔ مغربی آنکھوں میں ہے گستاخیوں کا موتیا، ورنہ ہر سو جلوہ گر ہے عظمت و شان رسول۔ بستی بستی سے چلے ہیں عاشقوں کے قافلے، کتنی الفت سے لیے ہیں دل میں ارمان رسول۔ وار دیں گے ان کی خاطر جان بھی ہم ایک دن انشاءاللہ، وار دیں گے ان کی خاطر
جان بھی ہم ایک دن کر رہے ہیں عہد پکا سب غلامان رسول، وار دیں گے ان کی خاطر جان بھی ہم ایک دن کر رہے ہیں عہد پکا سب غلامان رسول، ہے دعا آصف کی مولا جو سنے ہو جنتی، ہے دعا آصف کی مولا جو سنے ہو جنتی، بیٹھ کے جنت میں لکھی میں نے یہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ریاض الجنہ میں لکھی ہے دعا آصف کی مولا جو سنے ہو جنتی، بیٹھ کے جنت میں لکھی میں نے یہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 295 سی قانون ناموس رسالت پاکستان کی پارلیمنٹ کا سیرا ہے، اور اس کے کئی اسباب ہیں کہ پاکستان کو یہ سعادت ملی کہ وہ جو عرشی قانون ہے اسے فرش والوں نے بھی تسلیم کیا اور آئینی طور پر اپنے آئین میں شامل کیا، اور اس کے ساتھ اس آئین کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور بر صغیر کا فقہی مزاج دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بلا وجہ نہیں یہ عشق کا صحرا ولیوں کے فیضان کی وجہ سے ہے۔ 295 سی مجموعہ تعزیرات پاکستان میں 323 صفحے پر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت خلاف شان الفاظ استعمال کرنا، یہ کوئی الفاظ سے خواہ وہ منہ سے بولے جائیں یا لکھے جائیں یا لکھے گئے ہوں یا نظر آنے والے نمونوں سے یا کسی اتہام چالاکی یا کنایا سے بلا واسطہ یا بالواسطہ مقدس پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک نام کی بے حرمتی کرے تو اس شخص کو موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ ہمارا آئین ہے۔ اب ویسٹ کے نزدیک چونکہ فریڈم آف سپیچ ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ کہتے ہیں جس کے بارے میں جو چاہو جیسے چاہو بول سکتے ہو، اور ہمارے حکمران آنے جانے والے حکمران چونکہ ان کی وفاداری کی بیعت کرنے کے بعد آتے ہیں تو پھر اس قانون کو بدلنے کے لیے ادھر سے اصل دباؤ ہوتا، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ طریقہ کار بدلو، وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ بندہ توہین کرتا ہے تو اس نے ان کے بقول کوئی جرم نہیں کیا، اسے کیوں مار رہے ہو، اسے زندہ رہنے دو، اس کا حق ہے۔ وہ یہ کہہ کر یہ قانون مکمل ختم کروانا چاہتے ہیں، اور ہمارے حکمران پہلے پچھلے موجودہ وہ یہ جھانسا دیتے ہیں کہ ہم صرف اس کا طریقہ کار بدلیں گے، قانون کو نہیں چھیڑیں گے، اور اس کے طریقہ کار کو بدلنے کی آڑ میں وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور پہلے بھی اس کو اتنا غیر مؤثر کر دیا گیا معاذ اللہ کہ کتنے لوگ ہیں کہ 295 سی کے تحت ان پہ مقدمات درج ہوئے، تفتیش ہوئی، سب کچھ ثابت ہو گیا، مگر آج تک ایک کو بھی سزائے موت نہیں دی گئی۔ لیکن پھر بھی اس قانون کی ایک ہیبت ہے گستاخوں پر، اور ویسٹ چاہتا ہے کہ یہ ہیبت اس اسلامی سلطنت سے ختم کر دی جائے کہ جیسے ویسٹرن ماحول ہے جو چاہتا بکتا پھرتا ہے، یہاں بھی اسی طرح معاذ اللہ توہینوں کے دھندے ہوں۔ تو وہ بلاسفیمک کلچر یہاں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اپنے اس بھونڈے انداز کے ساتھ۔ ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف یہ عاشق ہیں کہ جن کو صفہ کی تجلی ملی ہے، جن کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہے۔ اس 15ویں صدی میں بھی اگرچہ بہت کمزوریاں آ گئیں، مگر عاشق اس مسئلے پر قرض اتارتے ہی آئے ہیں، اور آج بھی اس سلسلہ میں پہلے کی طرح جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، اور غازی ممتاز حسین قادری شہید کے جذبوں نے تو ایک نئی درسگاہ بنا دیا، یونیورسٹی، ایک ایسا اکیڈمک
سلسلہ شروع ہو گیا ہے.